بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں آج کے تدریسی سبق شہری دفاع کے ساتھ حاضر ہوں۔ حسب معمول اس سبق کے بھی تدریسی مقاصد کا ذکر کریں گے اور خاص الفاظ کو نہ صرف صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے بلکہ ان الفاظ کے معنی بھی یاد کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ شہری دفاع سے کیا مراد ہے۔ تو عزیز طلبہ، شہریوں کو ان کی اپنی حفاظت، تحفظ اور دفاع کے لیے جو تربیت دی جاتی ہے وہ شہری دفاع کہلاتا ہے، اور یہ تربیت جو محکمہ دیتا ہے اسے محکمہ شہری دفاع کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ تربیت شہریوں کو کسی ناگہانی آفت یا حادثہ وغیرہ کے سلسلہ میں فوری طبی امداد کی فراہمی کو آسان بنانے کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں شہریوں کو ابتدائی طبی امداد کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ کس قسم کے حادثے میں وہ اپنی یا کسی دوسرے مشکل میں گھرے ہوئے شہری کی جان بچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ فلاحی یا حکومتی اداروں کی امداد سے پہلے یہ تربیت کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی پڑھائی، جس میں سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد کو پڑھتے ہیں اور ان مقاصد کے معنی اور مفہوم بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تدریسی مقاصد: اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ابتدائی طبی امداد کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہوں، یعنی وہ اس چیز کی ضرورت اور اہمیت سے واقف ہو جائیں کہ ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کیوں ہے، یہ کتنی ضروری اور اہم ہے۔ اپنے اندر معاشرتی شعور بیدار کر پائیں، یعنی معاشرے میں رہنے کے لیے جو اس کو عقل اور فہم ضروری ہے، اس کی سمجھ ضروری ہے، اس کو وہ جگا سکیں۔ خود میں انسانیت کا احترام اور زخمیوں کی امداد کا جذبہ پیدا کر پائیں۔ ان میں انسانیت کا احترام اور زخمیوں کی امداد کے لیے، یعنی ان کی مدد کا جو جذبہ ہے، ہمدردی ہے، اس کا احساس ہے، وہ پایا جا سکے۔ دیکھتے ہیں یہاں خاص الفاظ اور ان کے معنی، ساتھ ساتھ آپ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرتے جائیں۔ پہلا لفظ ہے ایمرجنسی۔ ایمرجنسی کا مطلب ہے ہنگامی صورتحال یا ہنگامی جو حالات ہوتے ہیں اس کو ایمرجنسی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خواہ مخواہ کا مطلب ہے بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے۔ اس کے بعد ہے لفظ گامزن کا مطلب ہے چلنا یا چلتے رہنا یا کسی چیز پہ رواں دواں ہونا۔ حمائل، اس کا معنی ہے گلے میں ڈالنے کی چیز، کرنا یا ارد گرد جو ہے وہ ڈالنا۔ اس کے بعد لفظ ہے لرزا دینا کا مطلب ہے ڈرا دینا۔ اس کے بعد ہے لپکنا، یعنی تیزی سے آگے بڑھنا، تیزی سے کوئی کام کرنا۔ اس کے بعد ہے لفظ عوض کا مطلب ہے کسی کے بدلے میں کوئی چیز دینا یا اجرت یا معاوضہ دینا یا کسی چیز کے بجائے کوئی چیز دینا، یعنی بدلے میں دینا۔ اس کے بعد ہے لفظ رونما کا مطلب ہے پیش آنا، ظاہر ہونا یا سامنے آنا۔ اگلا لفظ ہے جمگھٹا، یعنی کہ بھیڑ، ہجوم یا ایسی جگہ جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہوں۔ اس کے بعد لفظ ہے سرجن کہتے ہیں آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کو، یعنی دوسرے لفظوں میں اردو میں اس کا معنی ہوگا جراح، ایسا شخص جو جسم کے کسی حصے کو چیر پھاڑ کے اس کے بعد اس میں سے جو مواد نکالنا ہے وہ نکال دے اور اس کی سلائی کرتا ہو، یعنی مواد نکالنا یا پھر کوئی جسم کا عضو جو ہے ڈالنا، یعنی یہ دونوں کام جو ہے وہ جراح یا سرجن کرتا ہے۔ خاص الفاظ میں اگلا لفظ ہے شعور، جس کا مطلب ہے عقل، فہم، سمجھ یا کسی چیز کی پہچان ہونا۔ آخری لفظ ہے یہاں پہ مصنوعی ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو بناوٹی ہو، یعنی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ مصنوعی چیزیں ایسی چیزیں جو انسان نے خود بنائی ہوں، یعنی قدرت کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں نہ ہوں، انسان کی خود سے بنائی ہوئی چیزیں یا ایجاد کی ہوئی چیزیں جو اصل کی نقل ہوں، یعنی بناوٹی غیر حقیقی چیزیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق شہری دفاع کے بارے میں یقیناً آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور خاص الفاظ کے معنی بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے۔ انشاءاللہ سبق کے اگلے حصے کی پڑھائی اور مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔